تحفظ ایمان کے حوالے سے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے. شروع کا 8-10 منٹ میں آپ سے اجازت لوں گا. کئی منٹ؟ صرف 8-10 منٹ. اس میں چاہے بات سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، آپ کو بہت دھیریہ رکھ کے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے. 10 منٹ کے بعد اگر آپ نے گردن ایسے لٹکا بھی لیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر گردن سیدھی کیسے کرائی جاتی ہے وہ میں جانتا ہوں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو وعدہ ہے نا، 10 منٹ نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر، نہ آنکھ بند کرنا ہے نہ منہ کھولنا ہے، اور کھولنا ہے تو صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے کھولنا ہے. واہ واہ واہ. بس 10 منٹ، یہ علماء کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. سب سے پہلے جس آئے مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا ترجمہ سن لیں. اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دو. یعنی یہ بات حضور نہیں کہہ رہے، اللہ پاک کہلوا رہا ہے. آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح ایک سادھارن منشیہ ہوں. میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے. میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، خاصیت یہ ہے کہ مجھ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. کیا بات، واہ واہ واہ. اسی آیت کو یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے بیچارے بھولے بھالے سنیوں کو سناتے ہیں. میں نے سوچا چلو آج میں اسی آیت کو روح سخن بناتا ہوں. اگر آپ اس آیت میں غور کیجئے، میں نے آپ سے 10 منٹ لیا ہے، اس میں سے 1 منٹ جانے والا ہے، اس لیے بالکل دھیر سے سننا ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے. توجہ. اس آیت میں اگر آپ غور کیجئے تو 2 الگ الگ اس میں رنگ ہیں، الگ الگ عنوان ہے. کیا ہے؟ دھیر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بولنا بھی نہیں ہے، دھیر کا مطلب یہ کہ سونا نہیں ہے. 10 منٹ بعد سو جائیے گا. الگ الگ ٹاپک ہے ایک ہی آیت کا. ابھی حالانکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آدھی ہے، لیکن اسی میں 2 الگ الگ سندیش ہے، الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ کلر ہے، الگ الگ انداز ہے. واہ. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق فضیلت سے ہے. کس سے ہے؟ بولیے. فضیلت سے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق مثلیت سے ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں، ایک وہ ہے جس کا تعلق مہانتا سے ہے. کس سے؟ مہانتا. اور دوسرا وہ حصہ ہے جس کا تعلق سمانتا سے ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہانتا کا تعلق نیچے سے اوپر جانا، ٹو گو اپ. جیسے بندہ اگر بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں نا بڑا مہان ہو گیا ہے. تو فضیلت نیچے سے اوپر جانے کا نام ہے، اور مثلیت یعنی سملیرٹیز، سمانتا، اوپر سے نیچے آنے کا نام ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بے شک. تب تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد. یہ دونوں نبی کے لیے ضروری ہے. بے شک. ہاں، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم نبی کے لیے مہانتا مانے اور سمانتا نہ مانے تو پھر وہ نبی نہیں ہوگا، معاذ اللہ خدا ہو جائے گا. یعنی ہم نبی کو نبی مانے اور یہ نہ مانے کہ وہ انسان ہے تو کفر یہ بھی ہے، کیونکہ اس نبی کو پھر معاذ اللہ خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کوئی بدیل و مثیل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد. اور اگر ہم نبی کے لیے سمانتا مانے، مہانتا نہ مانے تو یہ بھی کفر ہو جائے گا. یعنی ہم نے اپنی طرح تو مانا لیکن اپنے سے بے مثال نہیں مانا. تو ایک نبی میں دونوں ہونا، زور سے بولو، ضروری ہے. توجہ، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ بھی بولتے، چیز تو آپ ہی کے لیے ہے. دونوں میں دونوں ہونا ضروری ہے. ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے، یعنی فضیلت بھی ضروری اور مثلیت بھی ضروری. ہم فضیلت مانے مثلیت نہ مانے
تو شرک ہونے کا خطرہ ہے، اور مثلیت مانے اور فضیلت نہ مانے تو کفر ہونے کا خطرہ ہے۔ عقیدہ سچا یہ ہے کہ نبی میں فضیلت کو بھی مانو، مثلیت کو بھی مانو۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اسی فضیلت و مثلیت، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے جب عقیدہ بنتا ہے، ہماری وچار دھارا جب بنتی ہے، تو کل 5 پرکار کی بنتی ہیں، 5 الگ الگ طریقے کی۔ کتنی؟ 5۔ آپ نے وعدہ کیا تھا پھر بھی منہ کھول لیا، میں نے 10 منٹ کا کہا 5 طرح کی بنتی ہیں۔ یہ 5 سے نہ 4 ہے نہ 6 ہے، 5 عقیدے بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ اور آسان کر دوں، 5 الگ الگ وچار دھارا بنتی ہے، اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے 5 الگ الگ۔ پہلے فرقے کا نام ہے کافرین۔ کیا؟ زور سے بولو۔ کافرین۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ They don't believe upon the dignity of prophet۔ ایک دم انکار کرتے ہیں، اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نوح، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی لوط کی فضیلت کا انکار کیا اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ نبی ہو تو اپنے خدا سے کہہ دو ہم پر آگ برسا دیں، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ایسا بیٹھے رہے کہ ایٹھے رہ گئے، دریائے نیل نگل گئی، اور وہ پار کر گئے جنہوں نے دامن کلیم ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کیا بات ہے، واہ! یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کی مہانتا کو نہیں مانتے، صرف سمانتا کو مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں۔ زور سے بولو، کون ہے؟ کافرین ہے۔ پہلا فرقہ سن لیا، آئیے دوسرا فرقہ مشرکین۔ مشرک سمجھے؟ جو خدا کی ذات یا اس کی صفات میں شرکت کا قائل ہو، پارٹنر کا قائل ہو، شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ جو خدا کے علاوہ بھی کسی کی پوجا کرے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ دوسرا فرقہ مشرکین کا ہے، یہ بالکل کافروں کے جسٹ اپوزٹ ہیں۔ کافر لوگ مہانتا کا انکار کرتے ہیں، سمانتا کو مانتے ہیں۔ مشرک اسی کا الٹا کرتا ہے۔ مشرکین نبی کی سمانتا کو مانتے ہیں، مثلیت کو، سمانتا کو کا انکار کرتے ہیں، بالکل انکار کرتے ہیں، اور مہانتا کا ڈنکے کی چوٹ پہ اقرار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صاف کہا کہ نبی تو انسان ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا دھوکہ کھا گئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہودی اسی دھوکے میں آ گئے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ ان کی یہ وچار دھارا ہے کہ نبی جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے باپ ہمارے ابا ہیں، لیکن نبی کے ابا تو معاذ اللہ وہ خدا کی طرف نسبت کرنے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے سمانتا کا انکار کیا، مہانتا کا جھنڈا اٹھایا، اس لیے یہ لوگ مشرک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو کلیئر ہوا؟ دونوں کا فرق معلوم ہوا؟ جو کافر ہیں وہ مہانتا کو نہیں مانتے، سمانتا کو مانتے ہیں۔ جو مشرک ہیں وہ سمانتا کو نہیں مانتے، مہانتا کو مانتے ہیں۔ ایک تیسرا فرقہ بھی ہے، مذبذبین۔ کون؟ کنفیوز لوگ جو اسمنجس میں رہتے ہیں۔ وہ کبھی مہانتا کو مانتے ہیں تو کبھی سمانتا کو مانتے ہیں،
کبھی سنیوں کی کانفرنس میں بھی جاتے ہیں، کبھی ان کے اجتماع میں بھی جاتے ہیں، کبھی ادھر سوچتے ہیں کبھی ادھر سوچتے ہیں۔ وہ منہ سے کہتے ہیں مزار پہ نہ جاؤ شرک ہے، اور پھر تعویذ لینے کے لیے صوفی صاحب کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ کنفیوز ہیں، منافق ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انہی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا مذبذبین، بھائی میں نے 10 منٹ کا وعدہ کیا تھا، ایسی وعدہ خلافی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں 3-4 لوگ، حالانکہ اگر 2-3 منٹ اور بڑھ جاتے تو یہ دوسروں کو بیٹھالتے، لیکن آئیے چلیے جس کی جیسی قسمت۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں، میرا 4 سے 5 منٹ گزر چکا، 5 ہی باقی ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ تیسرا فرقہ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ لوگ کنفیوز ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ آج کی آسان زبان میں کہا جائے تو صلح کلی لوگ۔ کون؟ کلیئر ہو گیا؟ اب آئیے چوتھا فرقہ سنیے۔ پہلا آپ نے سنا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا مذبذبین، چوتھا ہے مداہنین۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، مداہنین آپ نے نہیں کیچ کیا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں، گستاخوں کا فرقہ۔ کس کا؟ نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کا فرقہ۔ غور سے سنیے گا، یہی سمجھانا چاہ رہا تھا چوتھا فرقہ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، پرچار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ اور مثلیت کی جب بات آتی ہے، سمانتا کی، تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہوئے اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، پرسار بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ملا جی کبھی فضیلت کی بھی بات کر لیا کرو، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ کیچ کر رہے ہو؟ کچھ فرق دماغ میں بیٹھا اس بوڑھی رات میں؟ آئے بیٹھ رہا؟ یہ لوگ فضیلت کو انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر فضیلت کا انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا، تو اقرار کرتے ہیں، پرچار نہیں کرتے۔ پرچار صرف سمانتا کا کرتے ہیں کہ نبی کی سمانتا یہ ہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، وہ بھی باپ والے ہم بھی باپ والے، وہ بھی اولاد والے ہم بھی اولاد والے، وہ بھی نانا دادا ہم بھی نانا دادا، وہ بھی چاچا بھائی ہم بھی چاچا بھائی۔ یہ سمانتا کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جب کوئی غیرت مند سنی پوچھتا ہے بھائی فضیلت کا بھی پرچار کرو، مہانتا کا، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ کئے فرقے ہوئے؟ پیچھے والے بولو کئے ہوئے؟ پہلا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا ٹف ہے مذبذبین، کنفیوز کہہ دیا کرو، اسمنجس والے، چوتھا مداہنین یعنی گستاخوں کا، اور پانچواں فرقہ ہے مومنین کا، ہمارا آپ کا، اہل سنت کا والجماعت کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ توجہ سے سنیے گا، ہم لوگ نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، پرچار تو نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ حسنین کے بابا ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ فاطمہ کے ابا ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ جناب علی کے بھائی ہیں، سیدہ کے لال ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جناب آمینہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم سمانتا کا انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ سمانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ اور جب بات فضیلت مصطفیٰ کی آتی ہے، جب بات ڈگنیٹی آف پروفٹ کی آتی ہے، جب بات مصطفیٰ کے جاہ و جلال، فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال، برگزیدگی، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت کی آتی ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا پرچار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ
اور جب ہم سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جزاک اللہ، ہم سے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ نبی کی مثلیت کا بیان نہیں کرتے، تو ہم لوگ وہی جواب دیتے ہیں جیسے وہ دیتے ہیں، ہم کہاں مثلیت سے انکار کرتے ہیں، ہم کہاں مثلیت، ہم کہاں کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہے؟ یار نبی کی انسانیت کا اگر ذکر کیا تو پھر فرق کیا رہا؟ مصطفیٰ کی شان فضیلت کو بیان کرو۔ بے شک بے شک۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا اسی سیمانچل میں، یہ ابھی جو جلدی ہوا وہ نہیں، کئی 60-70 سال پہلے کی بات ہے، میرے دادا کے زمانے کی۔ سنی علماء بھی آئے اور یہ لوگ بھی آئے، میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، بھئی یہ کہہ دوں سمجھ جاؤ۔ یہ لوگ بھی آئے، ایک دن پہلے آ گئے دونوں، رات بھر سنی لوگ بھی کتاب پڑھتے رہے، وہ لوگ بھی پڑھتے رہے۔ سنی اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے، وہ اپنے طریقے، میرا 10 منٹ پورا ہو گیا، اب آپ سو سکتے ہیں۔ سنی اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ جو وہ لوگ تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ کچھ ایسی دلیل مل جائے کہ نبی کی شان کو گھٹایا جائے، شان گھٹائی جائے، ایسی دلیلیں ملیں، چاہے علم غیب کی بات ہو، چاہے حاضر و ناظر کی بات ہو، چاہے اختیار مصطفیٰ کی بات ہو، چاہے جس چیز کی بات ہو، بس شان گھٹ جائے۔ یعنی وہ سمانتا کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے، کس کے؟ اور جو سنی علماء تھے وہ رات بھر مطالعے میں کوشش کر رہے تھے کہ مہانتا کے دلائل ملے، فضیلت کے دلائل ملے۔ جب صبح 10 بجے مناظرہ شروع ہوا تو جو سنی مناظر تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے گاؤں والوں سے کہا، گاؤں والوں اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے۔ کہ رات بھر یہ لوگ حدیث میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ایسا مل جائے کہ نبی کی سمانتا نظر آئے، اور ہم لوگ اس کوشش میں لگے تھے کہ بس ایسا ملتا رہے جس سے مہانتا نظر آئے۔ تو گاؤں والوں بتاؤ رات کس کی اچھی گزری، میری اچھی گزری یا ان کی اچھی گزری؟ تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت آپ کی اچھی گزری۔ اسی پہ مناظرہ ختم ہو گیا، اسی پہ ختم ہو گیا قصہ۔ چپل چھوڑ کے بھاگے، پورے گاؤں نے کہہ دیا کہ ان کی رات اچھی نہیں، آپ کی رات اچھی گزری۔ تو یہ ہے فرق، ایک وہ ہیں جو سمانتا کا ذکر کرتے ہیں اور ایک ہم ہیں جو مصطفیٰ کی مہانتا کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، یہی سنت الہیہ ہے، توجہ چاہوں گا، یہی کیا ہے؟ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی مصطفیٰ کی سمانتا خود نہیں کہی کہ اے نبی تم ان کی طرح، اسی آیت میں خود نہیں کہی، محبوب سے کہلوایا۔ آپ ذرا دیکھیں، محبوب سے کہلوایا کہ یہ محبوب آپ کہہ دیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ لوگ کتنے قابل ہو گئے ہیں؟ جو بات، جو پیغام اللہ اپنے مقدس کلام میں ہمیں دے رہا ہے اس سے کتنے منحرف ہو گئے۔ اسی قرآن میں ہمارے آقا تو ہمارے آقا، جب ابراہیم کا ذکر کیا اللہ نے تو یوں کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جب حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ جب حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ارے ایک رب کی شان ہے کہ اپنے نبیوں کا ذکر کرے تو سمانتا کا نہیں مہانتا کی بات کرے۔ زندہ باد، تم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
زندہ باد اور ایک تم ہو 4 کتاب پڑھ کے سمانتا کا جھنڈا لے کے چل رہے ہو. یاد رکھنا میں اگر اپنے آپ کو اے بھیا ایسے بیٹھو ایسے ایسے گھوم کے اچھا نہیں لگ رہا. یہ خالہ بوبو کا جلسہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے. ایسی رات بار بار نہیں آتی. اور آج میں اپنے پیشن سے تھوڑا ہٹ کے, کیونکہ جب میں نے یہ عنوان دیکھا اور یہ درد دیکھا قوم کا اور علماء کی خدمت, تو میں نے سوچا کہ آج کی تقریر میں عوام کے لیے مجھے کرنی ہی نہیں ہے. کیچ کر لے تو بونس ہے. آج کی تقریر ان حضرات کے لیے ہے. اسے آپ لوگ اپنے اپنے موقع پہ جمعہ میں بولیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں اگر اپنے آپ کو بار بار کہوں کہ نورانی جاہل ہے, نورانی جاہل ہے, نورانی جاہل ہے, تو آپ بولو گے مجھے جاہل؟ بولو. آپ کیا کہو گے یہ سن کے؟ یار حضرت جو ہے اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں. یہ حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم ہو گئے, بغداد تک پڑھ لیا, اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں. لگتا ہے حضرت خاکساری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انکساری, کسر نفسی, اپنے آپ کو بہت اپنا نفس توڑ کر کے بیان کر رہے ہیں, چھوٹا بن کے بیان کر رہے ہیں. یہ ان کی شان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا ہی گھٹیا کہے, اس کے کہنے سے دوسرا اسے گھٹیا نہیں کہے. لیکن اگر میرے والد, میرے ابا حضور غازی ملت صرف ایک بار اگر مجھے جاہل کہہ دیں, توجہ چاہوں گا, صرف ایک بار جاہل کہہ دیں تو میرے لیے سند ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سند. پھر سب مجھے جاہل کہیں گے, کیونکہ نورانی کو جاہل اس نے کہا جو نورانی سے بڑا ہے. توجہ چاہوں گا. تو جب بڑا جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس چھوٹے کے لیے سند ہو جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ مکے کے لوگ جسے ابو الحکم حکمت والا کہتے تھے, میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو اس کے لیے سند ہو گئی. اللہ پاک یہی تو فرما رہا کہ اے محبوب, یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. مثلیت یعنی سمانتا ہے. اس لیے اسے میں بیان نہیں کروں گا, میں کہوں گا تو سند ہو جائے گی. تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھے, لوگ ان کے ساری. میں نہیں کہوں گا جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں, فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں, حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں, جود و نوال ہو تو میں بیان کروں, برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں, بلند پائیدگی ہو تو میں بیان کروں, بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں. اے مصطفیٰ, میں رب ہوں. اگر میں تیری تعریف کروں تو سمانتا نہیں مہانتا کا ذکر کروں گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا میں کہوں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں کہوں گا. بشیر و نذیر میں کہوں گا, سراج منیر میں کہوں گا, یاسین میں کہوں گا, طٰہٰ میں کہوں گا, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی میں کہوں گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها میں کہوں گا. جب تیری آنکھوں کی بات آئے گی تو ما زاغ البصر وما طغی میں کہوں گا. تیری زبان کی بات آئے گی تو وما ينطق عن الهوى میں کہوں گا. تمہارے دل کی بات آئے گی تو یاسین میں کہوں گا. وجود کی بات آئے گی تو طٰہٰ میں کہوں گا. اے مصطفیٰ, جب آپ کے ہاتھوں کا ذکر کرنا ہوگا تو ید اللہ فوق ایدیہم میں کہوں گا. جب آپ کے قدموں کا ذکر ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا. وہ آپ کے سینے کا ذکر ہوگا تو ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا. مگر اے مصطفیٰ, یہاں پر بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. جب تم بیان کرو گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ میرا مصطفیٰ خاکساری کر رہا ہے, انکساری کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
علی 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 علی. ہاں بھیا ابھی اور بھی محنت کرنا ہے. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے. کیا بات, تو چاہوں گا زندگی کے ساتھ. ارے یار نمرود کا نام سنا ہے؟ ہاں ویسے سننے لائق نام نہیں ہے. نمرود جیسے سڑا ہوا امرود, مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود, اچھا بندہ نہیں بن سکا, اچھا بندہ نہیں بن سکا, خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا, ابراہیم جا. توجہ چاہوں گا. نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور کہا سنا ہے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں, تو سن میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے. تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا. نمرود نے اپنے قید خانے سے, جو پریزن تھا, وہاں سے 2 قیدیوں کو بلایا. جس کی کل چھٹی ہونے والی تھی رہائی, اسے پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جسے کل پھانسی لگنے والی تھی اسے آزاد کر دیا. کہا دیکھو ابراہیم میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے, لیکن آپ نے ایک سوال اور کر دیا اور کہا سن میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے, پسچم میں ڈبوتا ہے. فأتی بہا من المغرب, مغرب یعنی پسچم کی طرف ڈبوتا ہے. تو خدا ہے تو پسچم سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر, ٹوٹ گئی نمرود کی کمر, نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر. سوچنے لگا کہ زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لیتے, کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ ٹیبل کے نیچے سے, سویدھا شلک. یہ تو آسمان کا معاملہ ہے. سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ مجھ سے پوچھ کے ڈوبتا ہے, اب کیا کریں. وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ویسے ہی اگنی کنڈ اس نے بلند کیا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہار گیا, نہیں نکال سکا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اب آؤ دوسری بات سنو. مقام صحبہ ہے, سارے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی, علی کی نماز عصر باقی تھی. اور یہ روایت بڑی مشہور ہے, المعجم المحیط للطبرانی میں یہ حدیث بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث صحیح حسن صحیح موجود ہے کہ سارے صحابہ نے نماز پڑھ لی, علی کی نماز باقی تھی. علی کیوں نہیں پڑھ پائے؟ کیونکہ علی کے زانو پہ سر رکھ کے نبی سو رہے تھے. علی کے زانو پہ سر رکھ کے نبی, اب حدیث میں تو ہے کہ نبی سو رہے تھے, لیکن میرا دل کہتا ہے سو نہیں رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے تھے. کیچ کر, اللہ کرے کیچ کر لو یار, اس مزہ آ جائے گا. میں جانتا ہوں 11 نہیں بج رہا ہے, لیکن تھوڑا ویسے ہی موڈ بناؤ. علی کا دل ٹو رہے تھے. دیکھیں علی نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری تابعداری میں بیٹھا رہتا ہے؟ وہ علی ہے. آنکھ کھولی تھی تو رخ مصطفیٰ کو پہلے دیکھا. خلاف ورزی کیسے کرتے؟ آج کی جماعت کے کٹھملے ہوتے تو کہتے اے حضور اٹھئے اٹھئے, نماز, اللہ ناراض ہو جائے گا. نماز نماز, وہ نماز کے لیے حضور کو جگہ دیتے, مگر علی نے ایسا نہیں کیا. دل میں خیال آیا کہ چلو اٹھو نماز کہیں قضا نہ ہو جائے, کیونکہ جیون میں کبھی علی کی نماز قضا ہوئی نہیں تھی. پھر سوچا کہ اگر میں ہلا اور حضور کی آنکھ کھل گئی تو حضور کو بے آرام کروں گا, اور اگر حضور کو تکلیف ہوئی, حضور کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو یہ خدا کو بھی پسند نہیں آئے گا. یہ قرآن میں کہ جس نے میرے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ,
تو جو نبی کو تکلیف دے اس نے خدا کو تکلیف دی. تو اگر میں نبی کو ذرا سا ہلا دوں تو حضور کو تکلیف، حضور کو سمسیا ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں کرے گا. کیا کروں اسی تشویش میں پورا سمے چلا گیا، سورج ڈوب گیا. سورج کا ڈوبنا تھا کہ علی اس نماز کے چھوٹنے کا غم برداشت نہیں کر سکے. وہ غم سینے سے نکل کے دماغ تک، دماغ سے نکل کے آنکھوں تک آیا، آنسو کا قطرہ بن گیا. اتنا غم تھا نماز چھوٹنے کا. مسلمانوں کبھی تمہیں نماز چھوڑنے کا غم ہوا ہے؟ جب پڑھنے کی خوشی نہیں ہوتی تو چھوٹنے کا غم کہاں سے ہو؟ علی کو دیکھو، نماز قضا ہوئی تھی، قضا، غم برداشت نہیں کر سکے، آنکھ سے آنسو نکل پڑا. وہ آنسو کا قطرہ نیچے ٹپکا تو سرکار کے رخ والضحا کے چہرے کے اوپر حضور کے گرا. چہرے پہ گرا تو سرکار نے آنکھیں کھول لی. آنکھیں کھولی، علی کو روتا دیکھا، کہا مالک یا اخی، کیا ہوا میرے بھائی؟ کہ حضور آسمان کی طرف دیکھیے، سورج ڈوب گیا. سب نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کیونکہ میرے زانو پہ آپ اپنا سر پاک رکھ کر سو رہے تھے. اب اگر میں پڑھنے کے لیے اٹھتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، بس اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. لیکن یہ غم پہلی بار محسوس ہوا، برداشت نہیں کر سکا. سرکار آپ کی آنکھ کھل گئی، مجھے معاف کیجئے. اتنا کہنا تھا، نبی اٹھے. حدیث کے الفاظ سنو، نبی اٹھے. امام طبرانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سرکار اٹھے اور آسمان کی طرف سر کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، ان علیا کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد لہ الشمس. اے اللہ، یہ میرا علی، تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. کیا بات ہے، واہ واہ. ایک بات بتاؤ، نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا چھوڑنا فرما برداری ہے؟ بولیے زور سے، نیند ہی میں بول دیجئے. پڑھنا، بولیے کیا ہے؟ پڑھنا فرما برداری ہے. اور حضور چھوڑنے والے کے لیے کہہ رہے علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. ہم سمجھ گئے کہ جو نبی کا فرما بردار وہی خدا کا فرما بردار. جو نبی کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا. جس کے نبی نہیں اس کا خدا نہیں، کیونکہ ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے، ایک چاہنے والا، دوسری اس کی چاہت. یہاں کچھ میرا تیرا نہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ کے ساتھ. ہاں، بیچ بیچ میں وہ کوشش کرتا ہوں وہ ڈوز بھی دے دوں جو آپ لوگ لائک کرتے ہیں، ورنہ مطلب کی بات جو ہے وہ علماء کے لیے ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ پورے حوصلے کے ساتھ. علی کے لیے کہا جا رہا ہے اے اللہ، میرا علی، تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. فردد لہ الشمس، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، سورج کو پلٹا دے. اتنا کہنا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا. پلٹ گیا. سرکار نے اشارہ کیا، دعا کیا، پلٹ گیا. جب پلٹا تو علی کی طرف مسکرا کے کہا اے علی، اب تو اپنی عصر پڑھ لے. جب تو نے آج تک قضا نہیں پڑھی ہے تو پھر اسے بھی قضا نہیں، ادا پڑھ لے.
علی کھڑے ہوئے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے، علی رکوع میں گئے، سورج ڈوب نہیں رہا، علی سجدے میں گئے، سورج ڈوب نہیں رہا، دوسری رکعت میں علی ہیں، سورج ڈوب نہیں رہا، پھر رکوع میں ہیں، سورج ڈوب نہیں رہا۔ میں نے وچاروں کی دنیا میں، عالم خیال میں سورج سے پوچھا، اے سورج کب ڈوبے گا؟ سورج نے جواب دیا، پہلے پوچھتا تو میں بتا دیتا اس سمے ڈوبوں گا۔ اب علی سے پوچھو، اب علی سے پوچھو کب ان کی نماز عصر پوری ہوگی؟ کہا کیوں؟ کہا روزانہ میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، اس لیے ٹائم پہ ڈوبتا تھا، آج میں سبھی کے لیے نہیں صرف علی کے لیے نکلا۔ اب جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا۔ ذرا دیکھو یار، ایک جملہ اچانک ذہن میں آ گیا، اچانک آ گیا، اللہ کرے آپ کو پسند آ جائے کہ جب تک، توجہ ہے، جب تک علی نے اپنی نماز، میں پھر دوہرا دوں، علی نے اپنی نماز نبی پر جب تک قربان نہیں کی تھی تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھ رہا۔ یا علی، یا علی، یا زندہ باد، زندہ باد۔ اب آئیے پھر نمرود و ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے کون سی دلیل دی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو پشچم سے نکال، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ بول دو یار، بہت برا حال ہے، پشچم سے، اگر تو خدا ہے تو۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کیا کہا تھا؟ اگر تو خدا ہے تو، ہاں ماشاءاللہ، پشچم سے، توجہ چاہوں گا، پشچم سے نکال۔ نمرود تو نہیں نکال سکا، نبی نے نکالا کہ نہیں؟ علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے نکالا کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں، اے محبوب، کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ تجھے خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب صاف ہے، گویا رب کعبہ یہ فرما رہا کہ اے مصطفیٰ، میں نے تمہیں زمین میں اسی لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بچپن میں ابو طالب سے ان کی انگلی پکڑوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ، میں نے تمہیں علی کا بھائی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو بکر و عمر کا ساتھی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھ سے پیٹ پہ پتھر اٹھوائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے بھوکا رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے پیاسا رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تیرے بچپن میں تجھ سے بکریاں چروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ سے ہم نے کاروبار کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، طائف کی دھرتی پہ جسم کو لہو لوہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رات ہی رات خانہ کعبہ سے، مسجد خانہ کعبہ سے محبوب تجھے ہجرت کا حکم دے کر مدینہ بھجوا دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، 3 دن غار ثور میں رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مدینے پہنچ کر بدر و احد، خیبر و خندق میں تم سے تلوار اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ، میں نے تمہیں مکان میں اس لیے رکھا تاکہ خدا نہ سمجھے، اور لامکان اس لیے بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ امام کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
बात समझ में आ गई है ना। अब ये जो दृष्टिकोण का, जो विचारधारा का जो फर्क है, उस पे फिर आइए। वो लोग जो मुदाहनीन हैं, उनकी विचारधारा ये है कि हम मिसलियत का सिर्फ इकरार, फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, मिसलियत का प्रचार करते हैं। और हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, फजीलत का प्रचार करते हैं। ये जो दो अलग अलग दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दो अलग अलग विचारधारा है, इस विचारधारा ही ने सारा बेड़ा गर्क किया, जिसने सही तफहीम से हमें महरूम रखा। इसी वाक़े को जो भी आपने सुना ना, सूरज पलटाने का, सुन्नी किस तरह बयान करता है वो आपने सुन लिया। जब ये लोग इस वाक़े को बयान करते हैं, इनकार कर नहीं सकते क्योंकि हदीस है ना भैया, तवज्जो है ना, इनकार करते नहीं। हदीस है, कैसे इनकार करें? तो जब इनके मुल्ला जी से पूछो, भाई ये जो सूरज को पलटाया नबी ने, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो दृष्टिकोण के फर्क ने उनके सीने में इतना कीना डाल दिया है कि वो जानते हो क्या कहते हैं? कहा, देखा नबी की दुआ का पावर, देखा अल्लाह ने अपने नबियों की दुआ में बड़ी ताकत दी है। नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने सूरज पलटा दिया। बात ये भी गलत नहीं है कि नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने सूरज पलटा दिया, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कितनी सही होती कि नबी ने लब हिलाया, खुदा ने सब हिलाया। सिर्फ विचारधारा का फर्क देखिए। उसी हदीस को हम भी पढ़ते हैं, उसी हदीस को वो भी पढ़ते हैं। वो कोशिश करते हैं हम ऐसा सुनाएं कि फजीलत छुप जाए, मिसलियत दिख जाए, और हम कोशिश करते हैं हम ऐसा सुनाएं कि मिसलियत छुप जाए, फजीलत दिख जाए। हम वो चाहते हैं जो खुदा चाहता है, और वो चाहते हैं जो उनके अपने अपने मुल्ले मांगते हैं। तो तवज्जो के साथ कह देना उनसे डंके की चोट पर कि अगर दुआ की बात है तो तुम्हारी पूरी जमात हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर जरा दुआ मांगे, देखे सूरज तेरी दुआ से पलटता है कि नहीं। अरे यही तो लबे मुस्तफा का कमाल है, उनकी जात एक तरफ, तेरी जमात है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दृष्टिकोण का फर्क। एक हदीस और है, सिर्फ नजरिए का फर्क हो जाए तो अकीदा बदल जाता है। जैसे एक वाकया, हदीस है, कुरान की आयत भी है, वो भी इनकार नहीं करते। पहले वाकया सुनो। हिजरत की रात है, आखिरी बात है, इसी पे इंशाल्लाह गुफ्तगू समेटूंगा, क्योंकि अब मैं इतना जुल्म नहीं कर सकता जितना आपने मुझे देर में बिठा के किया है। हाँ, मैं ज़्यादा जुल्म नहीं करूँगा। मैं तो मुंतज़िर था कि सही वक्त पे बुला लिया जाए, लेकिन आने के बाद भी आधा घंटा बैठना पड़ा। तो तवज्जो है ना आप लोगों की? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, अली का नबी का साथ है, बाहर काफिरों की घात है। अरे अब तो कह दो वल्लाह क्या बात है। बड़ी मशहूर हदीस है, सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा 40 काफिर, अलग अलग कबीलों के सरदार, और हर काफिर के पास 2 आंख, तो कुल 80 आंख दरवाजे पे टुकुर 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 टुकुर, कि बस नबी निकले और हम मारें, इस इरादे। देखें विद द इंटेंशन ऑफ मर्डर, कि नबी निकले हम मारें। हुजूर ने इस मंजर को महसूस किया। तवज्जो चाहूंगा। अली को उठाया, अली को उठाया, कहा ए अली उठो उठो। कहा सरकार क्या बात है? कहा अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे निकलना है, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। तो सरकार मुझे क्यों उठाया? फरमाया बाहर 40 काफिर हैं, मैं उनसे छुप के निकल लूंगा, तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे लेटो। और अली ऐसा लेटे कि लेटे हैं अली, लेकिन लग रहा है लेटे हैं नबी। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय क्या किरदार है। और सरकार ने फरमाया ये कुछ अमानतें इन काफिरों की मेरे पास हैं,
काफिर भी अजीब थे, हुजूर पर ईमान नहीं लाए, मगर हुजूर से ज्यादा ईमानदार भी किसी को नहीं समझते थे। सरकार ने फरमाया ये अतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, अबू जहल वगैरह, इनकी अमानतें मेरे पास हैं। ये लोग अपनी बीवी को भी नहीं देते कि कहीं अपने मैके में पास ना कर दे, मुझे देते हैं क्योंकि मैं जो लेता हूं वही लौटाता हूं। अरे अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। इन अमानतों को अपने पास रखना, मीटिंग बाद में कर लीजिएगा। इन अमानतों को अपने पास रखना और सो जाना, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं उन्हें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली सो गए, अली सो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी शरीफ इंसान के घर 2 बजे रात को इसी टाइम 2 पुलिस वाले आ जाएं, दरवाजा खटखटा दें, क्या हाल होगा? मेरा यकीन है कि वर्दी देखते ही चेहरे पे जर्दी आ जाएगी। पुलिस आई क्यों आई, क्या आई क्यों? चाहे बेचारे चाय पीने आए हो कि कोई दुकान नहीं खुली है, चलो मौलाना के घर चाय पी लें, लेकिन चेहरा, वर्दी देखा तो चेहरे पे जर्दी। ये घबराहट नेचुरल है। अली की जुर्रत देखो, मौत की जद में अली का बिस्तर, 40 काफिर हाथ में तलवार लिए हैं, और अली फरमाते हैं इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन कब्ल कत्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। या अली मामला क्या? तो एक आशिक ने पूछा तो सरकार ने जवाब दिया, इसलिए मैं मीठी नींद सोया क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। जिंदगी की गारंटी किसने ले ली? नबी ने ले। कहा वो कैसे? कहा नबी ने फरमाया कि अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये लोग तो जिंदा हैं, आप भी जरा जिंदगी से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला दे रहा हूं, जिसकी जमानत, ये मेरे वालिद साहब का जुमला है, जो अभी तो हदीस सुना दी, मेरे वालिद साहब ने इसमें एक नतीजा निकाला है। मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं, उनका फितरी जानशीन भी हूं, तो इसलिए मैं वो जुमला हजरत का आपको तबर्रुकन दे रहा हूं। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है, वली। अब उधर क्या हुआ? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, सरकार ने दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर टुकटुकी मार के खड़े हैं। सरकार ने चंद कंकरियां हाथ में ली। क्या ली? वाकया बड़ा मशहूर है, बोल दो, थोड़ा सा मुंह खोल दो। चंद कंकरियां हाथ में ली और काफिरों के मुंह पे ऐसे फेंकी। जानते क्या हाल हुआ? आंख रख के भी वो हुजूर को देख नहीं पाए। रास्ता बन गया, मेरे आका गुजर गए, सरकार को दिखे नहीं। अभी भी तो कुछ लोग हैं ना जो गांव-गांव जाके कहते हैं कि सुन्नी लोग बिला वजह खड़े होके सलाम पढ़ते हैं, कहाँ नबी आते हैं, और नबी आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं। अगर ऐसी कोई बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक मौजूद है। लगी थी उस्ताद को असर चेलों तक है। कुछ नींद भागी हो तो सुनो तवज्जो के साथ। आखिरी जुमला है, कंकरी उठाई किसने थी? उठाई किसने थी? नबी ने। फेंका किसने था? सबने देखा कि नबी ने फेंका।
خود نبی نے دیکھا کہ میں نے پھینکا، لیکن قرآن کا فیصلہ سنو، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب، یہ جو کنکری آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ ارے واہ 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 واہ۔ اب جب سنی اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو کہتا دیکھا پھینکا تھا مصطفیٰ نے اور خدا نے کہا پھینکا خدا نے، یعنی نبی کا پھینکنا وہی ہے جو خدا کا بے پھینکنا۔ شک، واہ 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 میں واہ۔ تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، اولاً تو کرتے نہیں، لیکن کہیں پھنس جائیں اور کوئی ضدی سنی مولوی کوئی بھی پوچھ لے کہ ذرا یہ واقعہ یہ تو قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پھنس جائیں تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا آپ نے، نبی کے پھینکنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوا، وہ تو خدا نے کہا کہ میں نے پھینکا۔ تو اللہ نے اگر یہ نہ پھینکا ہوتا تو سب اندھے نہ ہوتے۔ اللہ کے پھینکنے کا پاور ہے۔ اے جاہل، تیرے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا کیوں نہیں کہتا؟ تیرے اشرف علی کا پھینکنا، قاسم نانوتوی کا پھینکنا، خلیل احمد امبیڈکری کا پھینکنا، رشید احمد گنگوہی کا پھینکنا ان کا پھینکنا ہے، اور مصطفیٰ کا پھینکنا خدا کا پھینکنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں اور مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ یہی فکر مجدد الفسانی ہے، یہی فکر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہی فکر عبدالقادر بدایونی ہے، یہی فکر فضل حق خیر آبادی ہے، یہی فکر شاہ علی رسول مارہروی ہے، اور یہی فکر امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ یہی فکر ہے جس کے امین ہیں اعلیٰ حضرت۔ وہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، بلکہ جس دین کو لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے، میرے رضا نے اس میں سدھار کا اینٹی بایوٹک ڈال دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ سمیٹ بہت اچھا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔